انسانوں کے نام افزار ریحان آفرین ہے ہماری خارجہ پالیسی کے معماروں پر۔ ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان میں جب سے طالبان حکومت برسر اقتدار آئی ہے، شاید ہی کوئی دن گزرتا ہے جب ہمارے خیبر پختونخوا صوبے میں دہشت گردی یا خون ریزی کی کوئی واردات نہ ہوتی ہو۔ تازہ رپورٹ کے مطابق پشاور سے ملحق قبائلی ضلع خیبر میں دہشت گردوں کا راکٹ حملہ ہوا ہے اور خودکش حملہ بھی، جس میں ہمارے یونیفارم میں ملبوس 2 سرکاری اہلکاروں سمیت 3 افراد جاں بحق اور 8 زخمی ہو گئے۔ دہشت گردوں نے تختہ بیگ پولیس چیک پوسٹ پر فائرنگ کی، پھر خودکش حملہ کیا، جبکہ راکٹ لگنے سے پولیس وین جل گئی۔ پولیس حکام کے مطابق جائے وقوع سے خودکش حملہ آور کے جسمانی اعضاء اور دیگر شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں۔ قائم مقام وزیر اعلیٰ نے خودکش حملے کو افسوسناک قرار دیا ہے۔ اس سے ایک روز قبل کی رپورٹ ہے کہ بلوچستان کے ضلع پنجگور میں پاکستانی سیکورٹی اہلکاروں پر ایرانی حدود سے اس وقت دہشت گردوں کا حملہ کیا گیا جب سرکاری اہلکار وہاں معمول کی پیٹرولنگ کر رہے تھے۔ دہشت گردی کی اس واردات میں پاکستان کے 4 سیکورٹی اہلکار جان بحق ہو گئے۔ اس پر پاکستان نے حکومت ایران سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ اپنی سرزمین سے حملہ آور ہونے والے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائے۔ گزشتہ روز ایرانی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے حکومت پاکستان کے تحفظات سے آگاہ کیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ ایرانی حکومت اس حملے کے ذمہ داران کو انصاف کے کٹہرے میں لائے اور اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ ہمارا تیسرا بڑا ہمسایہ انڈیا ہے، جس نے کبھی ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے درخواستیں کی ہیں، نہ التجائیں کرتا پایا گیا ہے، جبکہ ہماری طاقتور یا کمزور سے کمزور حکومت بھی نہ جانے کیوں اس نوع کی اپیلیں کرتی پائی جاتی ہے۔ قومی اسمبلی سے عدم اعتماد کے ذریعے نکالی جانے والی سابق حکومت کا وزیر اعظم اکثر یہ کہتا سنائی دیتا تھا کہ میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو مذاکرات کے لیے فون کرتا ہوں مگر وہ تو میرا فون ہی نہیں اٹھاتے، جبکہ حال ہی میں ہماری اتحادی حکومت کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں انڈین وزیر اعظم سے اس نوع کی استدعا کی ہے، لیکن جواب میں بھارتی دفتر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ پاکستان مذاکرات سے پہلے ماحول سازگار بنائے، جس کی انہوں نے وضاحت بھی کر دی ہے کہ ماحول سازگار سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کے ہمارے خلاف دہشت گردی، تشدد اور دشمنی کو ختم کرنے پر ہی کسی نوع کے مذاکرات کی بات کی جا سکتی ہے۔ رہ گیا بھارتی آئین میں شک 370 کی ترمیم کا معاملہ، انڈین حکومت نے اسے بھارت کا اندرونی معاملہ کہتے ہوئے بات ختم کر دی۔ جہاں تک چوتھے ہمسایہ ملک چین کا معاملہ ہے، اس کے ساتھ سی پیک کا اتنا بڑا منصوبہ بالفعل اس وقت کھٹائی میں پڑا ہوا ہے۔ گوادر میں اس کے انجینئرز پر وقتاً فوقتاً قاطعانہ یا خودکش حملے ہوتے رہتے ہیں اور اپنی کافی لاشیں وہ بھی یہاں سے اٹھوا کر چائنا لے جا چکے ہیں۔ پاکستان اس وقت ساری دنیا کے سامنے اپنی معاشی بدحالی کے باعث دیوالیہ پن کے کنارے کھڑا ہے، جبکہ ہمارا شہر سے میٹھا ہمسایہ دنیا کی دوسری بڑی اکانومی کا حامل ہوتے ہوئے ہماری اس طرح مدد نہیں کر رہا جس طرح وہ کر سکتا ہے۔ چینیوں کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بغیر مطلب کہ کسی کو چائے کا ایک کپ بھی پیش نہیں کرتے۔ یہ پاکستان کی دریا دلی تھی جو اس نے جنرل ایوب خان کے زمانے میں ہمارے حصے کے کشمیر کی سینکڑوں مربع میل زمین چین کو گفٹ کر دی تھی تاکہ اس طاقتور ہمسائے کے ساتھ ہمارے تعلقات خوشگوار رہ سکیں۔ آج بھی چینی جنوب مغربی خطے سنکیانگ میں آباد ترکیوں نسل ایغور مسلمانوں پر چاہے مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کی جبری نسبندی کی جا رہی ہے یا انہیں اپنے عقائد کے مطابق جینے اور عبادت کرنے کا حق بھی نہیں ہے، انہیں اپنے مذہبی شعار کو اپنانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایغور مسلمان اس کے خلاف زبان کھولنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے غائب کروا دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود پاکستان مصلحت اور دوستی دکھاتے ہوئے سب کچھ جانتے بوجھتے کبھی لب کشائی نہیں کرتا۔ وہ جس طرح انڈیا کے خلاف بولنے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتا بلکہ موقع نہ بھی بنتا ہو پھر بھی بنا لیتا ہے۔ اس کے برعکس چائنا کے متعلق ہماری ابدی پالیسی یہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، بشمول امریکہ، یورپ اور ترکی، دیگر سب جتنا چاہیں ان مظلوم مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھائیں، ہم اپنے طاقتور ہمسائے چین کی ہمیشہ تعریفیں کرتے ہی پائے جائیں گے۔ اس کی دوستی کو ہمالہ سے اونچی اور بحرہ ہند سے گہری قرار دیتے ہوئے کوئی کمی نہ چھوڑیں گے۔ کچھ اسی نوع کی صورتحال ہمارے مغربی ہمسایہ ملک افغانستان میں برسر اقتدار طالبان کی ہے۔ وہ چاہے ہمارے فوجیوں کو ماریں یا ہمارے معصوم بچوں کو قتل کریں، ہمیں ان پر زیادہ غصہ اس لیے نہیں آتا کہ وہ ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں۔ ایک طرف ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ افغان جنگ یا دہشت گردوں کی وجہ سے ہمارے 70 سے 80 ہزار پاکستانی لقمہ اجل بنائے جا چکے ہیں۔ ہم نے یہ قربانیاں افغان جہاد کی وجہ سے دی ہیں۔ ہم مدتوں اپنی قوم کو اس نوع کی پٹیاں پڑھاتے رہے ہیں کہ فلاں گڈ طالبان ہیں اور فلاں برے طالبان، یعنی جو کرزئی یا غنی حکومت یا اس کے حمایتیوں کو قتل کرتے تھے تو ہم بولتے تھے کہ یہ اچھے طالبان ہیں، اور جو ہماری طرف رخ موڑتے تھے تو ہم بولتے تھے کہ یہ بیڈ یا برے طالبان ہیں۔ حالانکہ طالب تو طالب ہوتا ہے۔ انہوں نے تو
باہمی کوئی ایسی سرحد قائم نہیں کر رکھی، بلکہ وہ تو اپنے ابدی نظریہ حیات کے زیر اثر کم از کم انگریز کی کھینچی ہوئی غیر منصفانہ لکیر ڈیورنٹ لائن کو ہی سرے سے تسلیم نہیں کرتے۔ ہم نے لکیر کو واضح کرنے کے لیے جو مہنگی باڑ لگائی تھی، موقع ملنے پر وہ اسے بھی اکھاڑتے رہتے ہیں۔ وہ تو اپنے پختون بھائیوں کو چاہے وہ ڈیورنٹ لائن کے آر ہوں یا پار اپنی ہی قوم سمجھتے ہیں۔ ہمارے دو قومی نظریے کے وہ منکر ہیں۔ دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے یہ بات ہمارے لیے ناقابل فہم بھی نہیں ہے۔ ہمارا موقف بھی تو یہی ہے کہ ہماری قومیت کی بنیاد صرف اور صرف مسلمانی پر ہے، وہ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان، تو پھر دو قومی نظریہ کہاں رہ گیا؟ اگر ہم غیر جذباتی ہو کر ٹھنڈے ذہن سے غور کریں، جس طرح آج ہمارے ہر دو مسلمان ہمسایہ ممالک افغانستان اور ایران کی سرزمین سے ہمارے سیکورٹی اہلکاروں اور عام شہریوں کو بلا دریغ اور بلا جواز دہشت گرد حملے کرتے ہوئے قتل کیا جا رہا ہے، اور آئے روز ہم اپنے بھائیوں اور بچوں کی لاشیں اٹھاتے ہیں، بالفرض اگر اس نوع کی کارروائی ہمارے مشرقی ہمسائے انڈیا سے ہو رہی ہوتی تو نہ صرف یہ کہ ہمارے میڈیا میں کرش انڈیا کے نعروں سے ایک طوفان برپا ہونا تھا، بلکہ ہمارے شہروں میں انڈیا کے خلاف احتجاجی جلسوں، جلوسوں اور ریلیوں کا نہ تھمنے والا سلسلہ جاری و ساری ہونا تھا، اور زہر آلود منافقت بھرے کسی لفظ کو ہم نے استعمال کیے بغیر نہیں چھوڑنا تھا۔ آج ہماری معیشت ڈوبی پڑی ہے، ہم کشکول لیے پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، ملک کے اندر انارکی کی فضا ہے، سیاسی عدم استحکام سب کے سامنے ہے، عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں ہمیں نہ تو طالبانی دہشت گردی میں نظر آتی ہیں، نہ ولایت فقیہ کی ملائیت میں، اور نہ کمیونسٹ جبر میں۔ ہاں البتہ ایک سیکولر مستحکم ڈیموکریسی میں ہمیں یہ غم کھائے جا رہا ہے۔ آپ فری ہیں خارجہ پالیسی کے ان معماروں پر۔